بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی حکومت کو اب 3 سال گزر چکے ہیں۔ حکومت کی کارکردگی کیسی ہے یہ تو آپ بتا سکتے ہیں، جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں صفر ہے۔ اس لیے اب لوگوں میں یہ احساس مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس شاید کوئی ویژن ہی نہیں ہے، نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی ٹیم ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی شعبے میں کوئی ٹیم سیٹ ہی نہیں ہو رہی۔ تقریباً تمام اہم وزارتیں، ڈویژنز، ادارے اور عہدوں پہ بار بار اتھل پتھل پرانے سسٹم کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے ملا کر 4 وزیر خزانہ آ چکے ہیں، لیکن کوئی تازہ ہوا کا جھونکا نہیں مل رہا۔ ویسے یہ رنگ بازی بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک جانب اسٹاک ایکسچینج بلندیوں پہ جا رہی ہے اور دوسری طرف غربت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس وقت مہنگائی نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ 50 لاکھ سے زائد لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں اور اس سے کئی گنا لوگ خط غربت کی لکیر کے نیچے گرتے چلے گئے۔ اب یہ میرے اعداد و شمار نہیں ہے، ادارہ شماریات کہتا ہے کہ 38% لوگ پہلے سے زیادہ غریب ہو گئے ہیں۔ پہلے سے مراد اس حکومت کے آنے سے پہلے کی۔ گزشتہ دور کے مقابلے میں آٹے کی قیمت میں 57 روپے فی کلو اضافہ ہوا، یا 73% اضافہ ہے۔ 85% اضافے کے ساتھ چینی کی قیمت میں 120 اور 130 تک گئی۔ دودھ کی قیمت میں 31% اضافہ فی لیٹر 108 روپے سے زائد فروخت ہو رہا ہے۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عام آدمی کی قوت خرید بالکل ختم ہو گئی ہے، اتنی کم کہ وہ جسم و جاں کا رشتہ بھی بڑی مشکل سے برقرار رکھ پا رہا ہے۔ دراصل حکمرانوں کو معیشت اور عوام کی تکلیف سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ عوام بھوکے ہیں، بے روزگار ہیں، لیکن حکمران سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ آج ملک کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے بحران کا سامنا ہے۔ عوام کو آٹا، گندم، چینی، سبزیاں، خوردنی تیل، دودھ، ادویات کی قلت کا سامنا ہے، اور حکمران کے روز کرپشن سکینڈلز آئیں گے تو عوام کی روٹی تو روزانہ مہنگی ہی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، اصل خوشحالی تب نظر آتی ہے جب لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے، جب ان کی محدود آمدنی میں بھی اتنی قوت خرید ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روٹی سالن کے ساتھ دے سکیں۔ اور آج ضروریات زندگی کی ہر چیز کو پر لگ گئے ہیں۔ لوگوں کی آمدنی تو بڑھی نہیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھ سکیں۔ اب اس بجٹ میں 10% تنخواہیں بڑھانے کا فخری اعلان کیا جا رہا ہے۔ 2 سال میں 10% تنخواہیں بڑھانے کا مطلب ہے کہ 1 سال میں 5% کا اضافہ، جبکہ اس دوران مہنگائی میں اضافہ 40% تک ہو چکا ہے۔ چلیں، سرکاری ملازمین کو تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن ان کا کیا جو سرکاری ملازم نہیں؟ کسی کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستانی عوام آخر گزارا کرتی کیسے ہوگی۔ میری طرح آپ نے بھی عمران خان کی زبان سے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا کہ عوام کو انصاف ان کی دہلیز پہ فراہم کیا جائے گا، روزگار دہلیز پہ دیا جائے گا، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے علاج معالجے کی سہولتیں بھی دہلیز سے پہنچانے کی خوشخبری سنائے گی۔ لیکن عوام کی سادگی دیکھیں، وہ اب بھی اپنی دہلیزوں پہ کھڑے ان خوابوں کی تعبیر پوری ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج یہی حال ہے کہ روزگار بھی ناپید ہے، انصاف بھی نہیں مل رہا، اور اسپتالوں میں دوائیاں تک دستیاب نہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے چند دن پہلے فرمایا تھا کہ جہاں کچھ لوگوں کا جزیرہ ترقی کر رہا ہو، وہاں عوام کا سمندر غربت میں ڈوبا رہے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اب اگر ان کو برا نہ لگے تو کیا میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ ان کی حکومت نے لنگر خانے کھولنے کے علاوہ غریبوں کے سمندر کو خوشحال بنانے کا کون سا کام کیا؟ اور یہ لنگر خانے بھی بڑے فراڈ ہیں۔ کبھی موقع ملا تو ان کے حقائق پہ بھی پردہ ہٹاؤں گا۔ تلخ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں سفید پوش مڈل کلاس طبقہ ختم ہو کے رہ گیا۔ نئے وزیر خزانہ شوکت ترین، ان کو تو وہ یقین دلا رہے ہیں کہ بجٹ میں مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، غریبوں کو ریلیف دیا جائے گا، مگر ابھی تک کسی کو یقین نہیں آ رہا، کیونکہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی کا لیول ایسا ہے۔ خان صاحب، 22 کروڑ آبادی کے ملک میں احساس پروگرام اور لنگر خانوں کے ذریعے غربت ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس سے غربت بڑھتی ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ عوام کی قوت خرید کو بڑھایا جائے، روپے کی قدر میں اضافہ کیا جائے۔ کہنے کو یہ روزانہ ہی کہا جاتا ہے ہمارا روپیہ تگڑا ہو رہا ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ روپیہ مزید کمزور ہو رہا ہے اور عوام کی قوت خرید کمزور سے کمزور ہو رہی ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرول کی مہنگائی نے ہر چیز کو مہنگا کر دیا۔ اس پہ انتظامیہ کی نااہلی اپنی جگہ ہے کہ وہ ناجائز منافع خوروں کے آگے بے بس کھڑی ہے۔ جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہ عوام کو لوٹ رہا ہے۔ ساتھ ہی تمام تر کمزوریوں، نااہلیوں اور کرپشن کے ساتھ یہ حکومت بڑے مذاقیہ بھی ہے۔ چند دن پہلے آپ نے ایک چمتکار دیکھا ہوگا کہ ایک دن کروڑوں لوگ صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے، کہ ہچکولے کھاتی معیشت راتوں رات نہ صرف ٹھیک ہو جاتی ہے بلکہ تقریباً 4% کی شرح سے ترقی کرنے لگتی ہے۔
بڑی مبارکبادیں، ٹویٹس، دعوے شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں تاریخ میں پہلی بار اقتصادی ترقی کی شرح کا تعین وزارت خزانہ کی بجائے وزارت منصوبہ بندی نے کر لی۔ اب حکومت خربوزے کا رنگ اسٹیٹ بینک کے خربوزے نے بھی پکڑ لیا اور اس نے بھی اپنی 3% کی پروجیکشن کو 4.8% میں تبدیل کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے اپنی پروجیکشن تبدیل کرتے ہیں یا نہیں۔ جو بالترتیب ایشین ڈیولپمنٹ بینک 2%، IMF 1.5% اور ورلڈ بینک 1.3% دے رہا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی سید فخر امام نے ہفتے کے روز پریس کانفرنس میں یہ کہانی سنائی کہ اس مرتبہ گندم کی فصل تقریباً 28 ملین ٹن ہوئی ہے، جو مقررہ ہدف سے 2 ملین ٹن زیادہ ہے۔ تاہم ذخائر بڑھانے کے لیے مزید 3 ملین ٹن درآمد کریں گے۔ اب یہ ڈرامے بازی بند کر دیں۔ اگر پیداوار ہوئی ہے زیادہ تو پھر گندم کو امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ بولنا، اعداد و شمار سے کھیلنا بند کر دیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ مرغیوں میں ایک نئے وائرس کی شناخت کے بعد گوشت کی قیمت میں کمی واقع ہو گئی۔ حکومت اپنے تئیں بھرپور کوشش کرتی رہی لیکن مرغی کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ یعنی کوئی بھی چیز کو سستا کرنے کے لیے وائرس کا ہونا ضروری ہے۔ بات انتہائی سادہ ہے۔ 2.5-3 سال کی ناکامیاں پچھلی حکومت میں ڈالنے کا وقت گزر چکا ہے اور اب واحد راستہ یہی بچا ہے کہ ڈھول بجائے جائیں، جھوٹی خوشیاں دی جائیں بلکہ دھوکہ دیا جائے اور سوشل میڈیا پہ متحرک اپنے لوگوں سے ایک فیک بیانیہ تشکیل دیا جائے۔ اور اس وقت حکومت کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عوام کو دھوکہ کیسے دینا ہے۔ ویسے اگر آپ دھوکے باز ہیں یا جھوٹ، ذمہ داری اور دیدہ دلیری سے بولتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک اچھا موقع ہے، آپ کو حکومت میں بڑا اور اچھا عہدہ بھی مل سکتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم معاشی حالات سے یا تو لا علم ہے یا انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یوں جھوٹ بول کر تو ترقی ہوتی نہیں، اور ترقی کی الٹی سیدھے باتیں کرنے سے ملک چلتا نہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان سے گزارش ہے کہ ہم کو یہ نہ بتائیں کہ 1985 کے بعد ملک پیچھے جانا شروع ہوا تھا، بلکہ یہ بتائیں کہ 2018 کے بعد ملک کیوں پیچھے جانا شروع ہو گیا۔ یہ حکومت کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار ہے کہ جو ہر ضمنی الیکشن میں اس کو شکست ہو رہی ہے۔ غریب اپنی اور اپنی بچوں کی جانیں لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، یہ خبریں کسی کو دکھائی اور سنائی نہیں دے رہی۔ سچ یہ ہے کہ آپ کی حکومت قرضوں کی واپسی سے متعلق جھوٹ بول رہی ہے۔ آج ملک میں خسارہ ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا۔ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ دونوں ہاتھوں سے قرضے لے رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ ملک کے تمام مافیاز آپ کے پروں کے نیچے ہیں تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ ابھی تک آپ کسی مافیا کا احتساب نہیں کر سکے کیونکہ یا تو وہ حکومت میں ہے یا پھر آپ کے دوست ہیں۔ ان کو آزادی ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں گھومیں پھریں، موجیں کریں۔ حق تو یہ ہے کہ جو چیزیں پیدا کرنے میں ہم خود کفیل تھے، آج وہ چیزیں بیرون ملک سے منگوا کے نہ صرف منگوا رہے ہیں بلکہ مہنگی منگوا رہے ہیں، اور یہ سارا بوجھ حکومت نے تو نہیں اٹھانا، عوام کی جیبوں پہ اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ آخر میں حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے بتا دوں کہ ترقی کی شرح 10% بھی ہو جائے لیکن سڑکوں پہ لوگ بھوکے سو رہے ہوں، بچے ننگے پھر رہے ہوں، لوگ ادویات کی کمی سے زندگی کی بازی ہار رہے ہوں، تو ترقی کی شرح کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اصل ترقی انسانوں کی ترقی ہے۔ کیا خیال ہے پرائم منسٹر؟ تھوڑا سا گھبرا لیں ہم اب؟ کیا وقت آ گیا؟ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔